شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قسم ہے ان ہواؤں کی جو گرد و غبار کو اڑاتی ہیں، پھر ان کی جو بوجھ اٹھاتی ہیں بادلوں کا یا وحی کا، پھر ان کی جو آسانی سے بہتی ہیں، پھر ان کی جو حکم کو بانٹتی ہیں۔ بے شک جو تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ سچ ہے، اور یقیناً بدلہ یعنی قیامت ضرور واقعہ ہو کر رہے گا۔ قسم ہے آسمان کی جس میں راہ نظام ہے، تو مختلف باتوں میں الجھے ہوئے ہو، اس سے وہی ہٹایا جاتا ہے جو پلٹنے والا ہے، یعنی حق سے منہ موڑنے والا ہے۔ ہلاکت ہے جھوٹ گھڑنے والوں کے لیے، جو بے خبری میں غفلت میں ڈوبتے ہوئے ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں کہ بدلے کا دن کب ہوگا، جس دن وہ آگ پر تپائے جائیں گے۔ ان سے کہا جائے گا چکھو اپنا عذاب، یہ وہی ہے جس کی تم جلدی کر رہے تھے۔ بے شک پرہیزگار لوگ باغات اور چشموں میں ہوں گے، وہ لے رہے ہوں گے جو ان کے رب نے انہیں دیا، بے شک وہ نیکی کرنے والے تھے۔ وہ راتوں کو بہت کم سوتے تھے اور سحری کے وقت وہ استغفار کرتے تھے، اور ان کے مالوں میں مانگنے والے اور نہ مانگنے والے یعنی محتاجوں کا حق تھا۔ زمین میں نشانیاں ہیں یقین رکھنے والوں کے لیے، اور خود تمہارے نفسوں میں بھی نشانیاں ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں؟ اور آسمان میں ہے تمہارا رزق اور وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ قسم ہے آسمان اور زمین کے رب کی، یہ بات بالکل سچ ہے جیسے تم بولتے ہو۔ کیا تمہارے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر آئی؟ جب وہ ان کے پاس آئے تو سلام کہا۔ ابراہیم نے کہا سلام ہو، یہ کچھ اجنبی لوگ ہیں۔ پھر ابراہیم چپکے سے اپنے گھر والوں کے پاس گئے اور ایک بھنا ہوا بچڑا لے آئے۔ پھر انہوں نے وہ ان کے سامنے رکھا مہمانوں کے سامنے، لیکن جب دیکھا کہ وہ کھا نہیں رہے تو انہیں کچھ خوف محسوس ہوا۔ انہوں نے کہا ڈرو نہیں، اور انہیں ایک سمجھدار بیٹے کی خوشخبری دی۔ پھر ابراہیم کی بیوی سارہ چیختی ہوئی آگے بڑھی اور حیرت سے اپنا منہ پیٹنے لگی اور کہنے لگی بوڑھی بانجھ۔ فرشتوں نے کہا ایسا ہی کہا تمہارے رب نے، بے شک وہ حکمت والا جاننے والا ہے۔ ابراہیم نے کہا اے فرشتوں، تمہارا اصل مقصد کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ہم ان پر کنکڑیوں والی مٹی برسائیں، جو تمہارے رب کے ہاں حد سے بڑھنے والوں کے لیے مخصوص کی گئی ہے۔ پھر ہم نے وہاں جو مومن تھے سب کو نکال لیا، اور ہم نے وہاں صرف ایک گھر والوں کو مسلمان پایا، اور ہم نے اس قوم میں ایک نشانی چھوڑ دی ان لوگوں کے لیے جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں۔ اور موسیٰ کا واقعہ بھی بیان کرو، جب ہم نے اسے فرعون کی طرف بھیجا کھلی دلیل کے ساتھ، تو اس فرعون نے اپنی طاقت پر بھروسہ کیا اور کہا یہ جادوگر یا دیوانہ ہے۔ پھر ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا اور سمندر میں پھینک دیا، اور وہ ملامت کے قابل تھا۔ اور قوم عاد میں بھی نشانی ہے، جب ہم نے ان پر تباہ کن ہوا بھیجی، وہ کسی چیز کو چھوڑتی نہ تھی جس پر وہ چلتی مگر اسے بوسیدہ کر دیتی تھی۔ اور قوم سمود میں بھی نشانی ہے، جب ان سے کہا گیا تھوڑی دیر کے لیے فائدہ اٹھا لو، مگر انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی تو انہیں ایک زوردار کڑاکے نے پکڑ لیا اور وہ دیکھ رہے تھے۔ پھر وہ نہ اٹھنے کے قابل رہے اور نہ ہی انہیں مدد ملی۔ اور ان سے پہلے نوح کی قوم بھی تباہ کی گئی، بے شک وہ نافرمان لوگ تھے۔ اور ہم نے آسمان کو بڑی طاقت سے بنایا، اور ہم اسے پھیلانے والے ہیں، اور ہم نے زمین کو بچھایا تو کیا ہی اچھے بچھانے والے ہیں، اور ہم نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا پیدا کیا تاکہ تم غور کرو۔ بس اللہ کی طرف دوڑو، بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے کھلا ڈرانے والا ہوں، اور تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بناؤ، بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے کھلا ڈرانے والا ہوں۔ اسی طرح ان لوگوں کے پاس جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں کوئی رسول نہیں آیا، مگر انہوں نے کہا جادوگر ہے یا دیوانہ ہے۔ کیا انہوں نے سب نے یہ بات آپس میں طے کر لی ہے؟ نہیں، بلکہ وہ ہیں ہی حد سے گزرنے والے لوگ۔ تو آپ ان سے منہ موڑ لیں، آپ پر کوئی الزام نہیں، اور نصیحت کرتے رہیے، بے شک نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے۔ اور میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، نہ میں ان سے روزی چاہتا ہوں اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں، بے شک اللہ ہی روزی دینے والا ہے، زبردست اور طاقت والا۔ بے شک ان ظالموں کے لیے بھی ویسا ہی عذاب ہے جیسا ان کے ساتھیوں کے لیے تھا، تو وہ جلدی نہ کریں۔ افسوس ہے ان لوگوں پر جو اس دن یعنی قیامت کو جھٹلاتے ہیں۔